اس نئے اور بے حد دلچسپ تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ایک ایسی سچی کہانی ہے جو کسی بھی سنسنی خیز ہالی ووڈ فلم سے زیادہ حیران کن ہے۔ بالکل، اور یہ محض کسی مفرور مجرم کی عام سی کہانی بالکل نہیں ہے۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جیفری مینچسٹر کی، ایک ایسا شخص جسے لوگ روف مین کے نام سے جانتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک آدمی جو درجنوں مسلح ڈکیتیاں کرتا ہے، ایک انتہائی محفوظ جیل سے فرار ہوتا ہے اور پھر مہینوں تک ٹوائز آر اس اور ایک خالی سرکٹ سٹی سٹور کی دیواروں کے پیچھے ایک مکمل خفیہ زندگی گزارتا ہے۔ یہ واقعی عقل کو دنگ کر دینے والی بات ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کے لیے ہم نے جن ذرائع کا جائزہ لیا ہے ان میں ویکیپیڈیا کے حقائق اور ایک انتہائی دلچسپ ریڈٹ سیشن شامل ہے۔ وہ جس میں ٹوائز آر اس کے ایک سابق ملازم نے مجھ سے کچھ بھی پوچھیں یا AMA سیشن کیا تھا۔ ہاں بالکل وہی۔ اس کے علاوہ ٹرو کرائم مضامین، نیوز انٹرویوز اور یہاں تک کہ 2025 میں ریلیز ہونے والی فلم روف مین کے جائزے بھی ہم نے دیکھے ہیں، خاص طور پر راجر ایبرٹ کا ریویو۔ ان سب کو ملا کر ایک ایسی تصویر بنتی ہے جو واقعی حیرت انگیز ہے۔ اور اس جائزے کا ہمارا مشن بھی بہت واضح ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے فوج کے ایک سابق اہلکار نے اپنی تربیت کو جرائم کی دنیا کے لیے استعمال کیا، اور اس کی بظاہر شائستہ اور نرم طبیعت نے کس طرح برسوں تک لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی۔ یعنی سب سے اہم بات یہ سمجھنی ہے کہ ہالی ووڈ اور ہمارا معاشرہ آخر کس طرح ایسے خطرناک مجرموں کو ایک رومانوی یا مزاحیہ رنگ دے دیتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت ہی پیچیدہ نفسیاتی اور معاشرتی مطالعہ ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جیفری مینچسٹر کا پس منظر کسی عام گلی محلے کے مجرم جیسا بالکل نہیں تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ شخص 82ویں ایئر بون ڈویژن کا ایک سابق فوجی تھا، ایک ایلیٹ دستے کا حصہ۔ بالکل۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، کیا آپ تھوڑا سا بتا سکتی ہیں کہ اس ڈویژن میں ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اس کی مجرمانہ زندگی سے بہت گہرا تعلق لگتا ہے۔ اچھا، تو یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ 82ویں ایئر بون ڈویژن امریکی فوج کا ایک انتہائی خاص دستہ ہے۔ یہ پیرا ٹروپرز ہوتے ہیں جنہیں دشمن کے علاقے میں اترنے، مشکل ترین حالات میں زندہ رہنے، چھپنے اور لاجسٹکس کو سنبھالنے کی سخت ترین تربیت دی جاتی ہے۔ مطلب وہ بقا کی ہر ٹیکنیک جانتے ہیں۔ صحیح کہا۔ مانچسٹر نے یہی ساری فوجی مہارتیں جو اسے ملک کے دفاع کے لیے سکھائی گئی تھیں اپنے جرائم میں استعمال کیں۔ اس کی عمر 20 سال تھی جب اس کی شادی ہوئی، وہ 3 بچوں کا باپ بنا، لیکن 1999 میں اس کی طلاق ہو گئی۔ اور اس کے فوراً بعد ہی اس نے ایک منظم مجرم کا راستہ چن لیا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل اچانک تبدیلی۔ یہ تبدیلی واقعی بہت حیران کن لگتی ہے، لیکن جب ہم اس کے جرائم کے طریقہ کار پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کی فوجی تربیت بالکل صاف نظر آتی ہے۔ اس نے خاص طور پر میکڈونلڈز کو نشانہ بنایا۔ وہ کیا کرتا تھا کہ رات کے وقت عمارت کی چھت میں سوراخ کرتا، اندر داخل ہوتا اور پھر صبح تک باتھ روم میں چھپا رہتا تھا۔ اور جیسے ہی عملہ دکان کھولنے آتا وہ انہیں یرغمال بنا لیتا اور وہ عملے کو سیدھا 33 ڈگری فahrenheit والے ٹھنڈے فریزر میں بند کر دیتا تھا، باقاعدہ فریزنگ ٹیمپریچر میں۔ ہاں، لیکن اس کے کام کرنے کا انداز روایتی ڈکیتوں والا نہیں تھا۔ وہ عمارت کی ساخت کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ ریکی کرتا تھا۔ اسے معلوم ہوتا تھا کہ کیمرہ کہاں ہے، چھت کا کون سا حصہ کمزور ہے اور فرار کا راستہ کیا ہوگا۔ اور یہیں اس کی شخصیت کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جس نے اسے اتنی شہرت دی۔ وہ ڈکیتی کے دوران حد سے زیادہ شائستہ رویہ اختیار کرتا تھا۔ مطلب وہ عملے کو اس ٹھنڈے فریزر میں بند کرنے سے پہلے باقاعدہ ان سے کہتا تھا کہ برائے کرم اندر جانے سے پہلے اپنے کوٹ پہن لیں۔ کیا کوئی مجرم ایسا کرتا ہے بھلا؟ وہی تو۔ ایک بار تو جب پولیس نے اسے گرفتار کیا تو اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ مسکرا کر پولیس والوں سے کہا، آج تم لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ میکڈونلڈز کے ایک نمائندے نے تو مذاق میں اسے اپنا انتہائی وفادار گاہک تک کہہ دیا تھا، کیونکہ وہ ان کی اتنی برانچز میں جا چکا تھا۔ یہ سننے میں شاید مزاحیہ لگے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس بظاہر شائستگی کے پردے کے پیچھے ایک بہت ہی خطرناک حقیقت چھپی تھی۔ یہ رویہ اکثر لوگوں کو دھوکہ دے دیتا ہے کہ شاید وہ کوئی اچھا مجرم تھا، مگر حقائق بتاتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر ہتھیار سے لیس ہوتا تھا۔
ہاں، وہ کوئی کھلونے والی بندوق نہیں لے کر جاتا تھا۔ بالکل نہیں، وہ اصل میں لوگوں کو اغوا کر رہا تھا، انہیں بندوق کے زور پر خوفزدہ کر رہا تھا، اور ذرائع کے مطابق ایک موقع پر اس نے ایک ملازم کو بندوق کے دستے سے مارا بھی تھا۔ شائستگی کا یہ لبادہ دراصل صورتحال کو اپنے مکمل کنٹرول میں رکھنے کی ایک نفسیاتی چال تھی۔ مطلب وہ جانتا تھا کہ اگر لوگ پرسکون رہیں گے تو کام آسانی سے ہو جائے گا۔ ہاں، کیونکہ اگر وہ ڈریں گے نہیں تو اس کے پکڑے جانے کا خطرہ کم ہوگا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کیسے صرف بول چال کے نرم انداز سے کسی کے جرم کی سنگینی کو کم سمجھا جانے لگتا ہے۔ خیر، اس کی یہ چالیں زیادہ عرصہ نہ چلیں۔ اس کی پہلی گرفتاری ہوئی اور اسے 45 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ کسی بھی عام مجرم کے لیے یہ کہانی کا اختتام ہوتا ہے، مگر مانچسٹر کے لیے نہیں۔ جی، یہاں آ کر کہانی واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ مانچسٹر جیل کے سلاخوں کے پیچھے زیادہ عرصہ رکنے والا نہیں تھا۔ بالکل، اسے براؤن کریگ کریکشنل انسٹیٹیوٹ میں رکھا گیا تھا، جہاں اسے میٹل شاپ میں کام کرنے کا موقع ملا، اور یہیں اس کی وہ ایئر بون والی تربیت اور ذہانت دوبارہ جاگی۔ اس نے لکڑی کا ایک پلائی ووڈ کا تختہ لیا، اسے کالے رنگ سے پینٹ کیا تاکہ وہ ٹرک کے نچلے حصے سے بالکل میچ کرے۔ یہ 2004 کی بات ہے نا؟ جی، 2004 میں اس نے اس تختے کو ایک ڈیلیوری ٹرک کے نیچے لگایا، خود کو اس کے ساتھ باندھا یا چھپایا، اور جب ٹرک جیل سے باہر نکلا تو وہ انتہائی خاموشی سے فرار ہو گیا۔ رکیے، مطلب وہ لٹرلی ایک ٹرک کے نیچے لٹک کر فرار ہو گیا؟ یہ تو ہالی ووڈ کی ایکشن فلموں جیسا سین ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات وہ ہے جو جیل سے نکلنے کے فوراً بعد ہوئی۔ اسے سڑک پر جس شخص نے انجانے میں لفٹ دی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی جیل کی ایک ریاضی کی ٹیچر تھی۔ جی ہاں، یہ ان اتفاقات میں سے ایک ہے جو اگر کسی فلم میں دکھائے جائیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ کتنا غیر حقیقی ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ اس ٹیچر کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس شخص کو اپنی گاڑی میں بٹھا رہی ہے وہ ابھی ابھی اس کے اپنے ہی ادارے سے فرار ہو کر آیا ہے۔ یہ واقعی ناقابل یقین ہے، لیکن فرار ہونے کے بعد اس نے چھپنے کے لیے جو جگہ چنی وہ اور بھی زیادہ حیرت انگیز تھی۔ وہ شارلٹ شہر پہنچا اور ایک بہت بڑے ٹوائز آر اس اسٹور کے اندر گھس گیا۔ ہمارے پاس اس ریڈٹ سیشن کی تفصیلات موجود ہیں جو اس وقت اسی اسٹور میں کام کرنے والے ایک ملازم نے شیئر کی۔ اور اس نے بتایا کہ مینچسٹر نے دکان کی دیواروں کے پیچھے باقاعدہ اپنا ایک خفیہ کمرہ بنا لیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دکان کے اندر ایک پورا کمرہ کیسے بن سکتا ہے بغیر کسی کو پتہ چلے؟ یہ اس کی فوجی لاجسٹکس کی مہارت تھی۔ وہ ان بڑی ریٹیل دکانوں کے سٹرکچر کو سمجھتا تھا۔ اس نے ڈرائیو وال کو کاٹ کر سائیکلوں والے سیکشن کے پیچھے ایک ایسی جگہ ڈھونڈی جو خالی تھی۔ اس نے وہاں باقاعدہ ایک دیوار کھڑی کی، اس پر پینٹ کیا اور اسے ایسا بنا دیا کہ کسی کو شک تک نہ ہو۔ اور وہ وہاں محض چھپا ہوا نہیں تھا بلکہ ایک پوری زندگی گزار رہا تھا۔ انفلیٹیبل پول فلوٹ کو گدے کے طور پر استعمال کرتا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے پاس ایک DVD پلیئر بھی موجود تھا۔ ذرا تصور کریں، دن کے وقت دکان میں بچے کھلونے خرید رہے ہیں اور دیوار کے بالکل پیچھے ایک مطلوب ترین مجرم DVD پر فلمیں دیکھ رہا ہے، اور رات کے وقت جب دکان بند ہو جاتی تو وہ دکان کی راہداریوں میں سائیکل چلاتا تھا، وہیں سے بچوں کی خوراک لے کے کھاتا تھا تاکہ باہر نہ جانا پڑے۔ اور سب سے سنسنی خیز بات یہ کہ اس نے دکان کے بیبی مانیٹرز کا استعمال کرتے ہوئے اپنا ایک نگرانی کا نظام بنا لیا تھا۔ اس نے بیبی مانیٹرز کو دکان کے مختلف حصوں میں چھپا دیا تھا تاکہ وہ ملازمین کی باتوں اور ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکے۔ اسے سب پتہ ہوتا تھا۔ ہاں، اسے پتا ہوتا تھا کہ کون سا ملازم کہاں ہے اور مینیجر کب دکان سے جائے گا۔ ریڈٹ کے اس ملازم نے ایک اور زبردست بات بتائی کہ مانچسٹر نے دکان کے کمپیوٹر سسٹم تک بھی رسائی حاصل کر لی تھی۔ وہ ملازموں کی ڈیوٹی کا شیڈیول ہی تبدیل کر دیتا تھا تاکہ اس کی خفیہ نقل و حرکت میں کوئی خلل نہ پڑے۔ جی ہاں، اور اس شیڈیول بدلنے والے معاملے میں ایک بہت ہی مزیدار واقعہ پیش آیا تھا۔ میں نے اس ریڈٹ تھریڈ میں پڑھا کہ ایک خاتون ملازم تھیں جو دکان میں پوکیمون اور یوگی او کارڈز کے ٹورنامنٹ کرواتی تھیں۔
مینچسٹر نے مسلسل ان کا شیڈیول بدلنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے دکان کے مینیجرز شدید پریشان ہو گئے کہ آخر یہ سسٹم خود بخود شیڈیول کیسے بدل رہا ہے۔ وہ لوگ اسے کوئی کمپیوٹر وائرس سمجھ رہے ہوں گے۔ بالکل، جبکہ یہ سب دیوار کے پیچھے بیٹھا روف مین کر رہا تھا۔ یہ اس کی حد سے بڑی بھی خود اعتمادی تھی۔ وہ سمجھنے لگا تھا کہ وہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، لیکن پھر کرسمس کا سیزن قریب آ گیا، دکان میں رش بہت بڑھ گیا، کھلونوں کی سپلائی زیادہ ہونے لگی اور اسے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اب وہ پکڑا جا سکتا ہے۔ تو اس نے اپنی جگہ بدل لی۔ جی، اس نے بڑی مہارت سے ساتھ والے خالی اور بند پڑے سرکٹ سٹی سٹور کی دیوار میں سرنگ بنا لی۔ وہاں اس نے سیڑھیوں کے نیچے اپنے لیے ایک نیا اور زیادہ محفوظ ٹھکانہ تیار کیا، جہاں وہ باقاعدگی سے ورزش کرتا تھا۔ ریڈٹ ذرائع بتاتے ہیں کہ پولیس کو بعد میں وہاں سے اس کی ورزش کی ایک پوری ڈائری بھی ملی تھی۔ کمال ہے، لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف ان دکانوں میں چھپ کر نہیں بیٹھا رہا۔ اس نے باہر کی دنیا میں بھی قدم رکھا اور ایک مکمل دوہری زندگی جینا شروع کر دی۔ اس نے جان زورین کا فرضی نام اپنایا اور مقامی کروز روڈز پریسبیٹیرین چرچ کا باقاعدہ حصہ بن گیا۔ ایک مفرور مجرم کا چرچ جانا اور وہاں لوگوں سے ملنا، یہ کتنا عجیب لگتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوہری شخصیت کا ایک بہت گہرا تضاد ہے۔ ایک طرف وہ راتوں کو دکانوں میں چوریاں کر رہا ہے اور دیواروں میں چھپا ہوا ہے، اور دوسری طرف وہ دن میں چرچ جا کر ایک انتہائی ملنسار انسان کا روپ دھارے ہوئے ہے۔ اور ستم ظریفی کی انتہا دیکھیں ذرا۔ ہاں، وہ اسی ٹوائز آر اس سٹور سے کھلونے چراتا جہاں وہ رہتا تھا، اور پھر انہی کھلونوں کو لا کر اسی چرچ کی فلاحی اور چیریٹی مہم میں عطیہ کر دیتا تھا۔ چرچ کے لوگ اس کی اس سخاوت سے بے حد متاثر تھے۔ وہ اسے ایک بہت ہی نیک اور مددگار انسان سمجھتے تھے۔ اور اسی چرچ میں اس کی ملاقات لے ونسکوٹ نامی خاتون سے ہوئی۔ لے طلاق یافتہ تھیں اور ان کے 3 بچے تھے۔ مانچسٹر نے بہت جلدی ان کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ ایک جذباتی رشتہ قائم کر لیا۔ لیکن ظاہر ہے، جب آپ کسی کے ساتھ تعلق میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کے کام اور رہائش کے بارے میں تو پوچھے گا۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ جب لی نے اس سے پوچھا تو اس نے ایک کلاسک نفسیاتی حربہ استعمال کیا۔ اس نے لی کو بتایا کہ وہ حکومت کے لیے ایک انتہائی خفیہ نوکری یعنی کلاسیفائڈ جاب کرتا ہے۔ یہ ایک انتہائی ہوشیارانہ چال تھی۔ انتہائی خفیہ سرکاری نوکری کا بہانہ استعمال کر کے اس نے ایک ہی وار میں 2 شکار کیے۔ ایک تو اس نے لی کے تمام سوالات اور شکوک و شبہات کو ختم کر دیا کہ اب وہ مزید کچھ پوچھ نہیں سکتی، اور دوسرا اس نے اپنے کردار کو ایک پراسرار اور اہم سرکاری افسر کا رنگ دے دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں سے کھیلنے اور صورتحال کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا کتنا ماہر تھا۔ لیکن اتنی مہارت اور چالاکی کے باوجود ایک نہ ایک دن تو غلطی ہونی تھی۔ مجرم کتنے ہی ہوشیار کیوں نہ ہو، ان کی حد سے زیادہ خود اعتمادی ہی انہیں لے ڈوبتی ہے۔ دسمبر 2004 میں کرسمس کے فوراً بعد جب دکان میں کیش بہت زیادہ تھا، اس نے سوچا کہ کیوں نہ اسی ٹوائز آر اس میں ایک ڈکیتی کی جائے۔ لیکن اس بار قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ بالکل نہیں۔ اس بار دکان کے عملے نے ہوشیاری دکھائی، الارم بج گیا اور پولیس کتے موقع پر پہنچ گئے، اور یہیں سے اس کے زوال کی شروعات ہوئی۔ وہ ڈکیتی میں ناکام رہا اور بھاگ نکلا، لیکن جب پولیس نے دکان کی تلاشی لی تو انہیں وہ خفیہ سرنگ اور اس کا وہ کمرہ مل گیا۔ اور جب پولیس اس کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں انہیں ایک ایسی چیز ملی جو کسی بھی فکشن نگار کو حیرت میں ڈال دے۔ یہ میرے خیال میں اس پوری کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ پولیس کو وہاں سے ایک ڈی وی ڈی ملی جس پر مانچسٹر کے انگلیوں کے نشانات موجود تھے، اور آپ جانتی ہیں وہ ڈی وی ڈی کس فلم کی تھی؟ شاید کیچ می اف یو کین۔ بالکل، ہالی ووڈ کی مشہور فلم کیچ می اف یو کین، ایک ایسی فلم جو خود ایک مشہور بہروپیے اور مفرور مجرم کی کہانی ہے۔ ایک مفرور مجرم اپنے خفیہ ٹھکانے میں بیٹھ کر ایک اور مفرور مجرم کی فلم دیکھ رہا ہے۔ یہ ستم ظریفی نہیں تو اور کیا ہے؟ پولیس نے اس ڈی وی ڈی سے فنگر پرنٹس لیے اور انہیں فوراً پتہ چل گیا کہ یہ جان زورن کوئی اور نہیں بلکہ جیفری مانچسٹر ہے۔ قسمت کا کھیل دیکھیے، جب مانچسٹر کی تصویر خبروں میں نشر ہوئی اور اسے احساس ہوا کہ اب وہ پکڑا جائے گا، تو اس نے اپنے بچاؤ کے لیے جو حرکت کی وہ اتنی بے وقوفانہ تھی کہ کسی کارٹون کا سین لگتا ہے۔ اس نے جا کر اپنے وہی دانتوں کے ڈاکٹر کا کلینک جلا دیا۔ کیا؟ واقعی؟ ہاں،
اس کا خیال تھا کہ شاید اس طرح وہ اپنا ڈینٹل ریکارڈ تباہ کر دے گا اور پولیس اسے دانتوں سے شناخت نہیں کر پائے گی۔ کیا کوئی اتنا بے وقوف بھی ہو سکتا ہے؟ یہ دراصل خوف اور مایوسی میں اٹھایا گیا قدم تھا۔ جب ایک انتہائی ذہین مجرم کا سارا نظام درہم برہم ہوتا ہے تو وہ اسی طرح کی غیر منطقی حرکتیں کرتا ہے۔ لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پولیس نے لی وینسکوٹ تک رسائی حاصل کر لی اور اسے پوری حقیقت بتائی۔ سننے والوں کے لیے سوچنا مشکل نہیں کہ اس عورت پر کیا گزری ہوگی جس کی پوری دنیا ایک پل میں اجڑ گئی۔ لیکن لی نے کمال ہمت سے کام لیا۔ 5 جنوری 2005 کو، جو اتفاق سے لی کی 40ویں سالگرہ کا دن بھی تھا، اس نے پولیس کے ساتھ مل کر مانچسٹر کو پکڑوانے کا جال بچھایا۔ اور مانچسٹر وہاں پھول لے کر پہنچ گیا۔ جی، وہ پھول لے کر سالگرہ منانے پہنچا اور پولیس نے اسے وہیں بغیر کسی مزاحمت کے گرفتار کر لیا۔ اس طرح اس حیرت انگیز دوہری زندگی کا ڈرامائی اختتام ہوا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہالی ووڈ کو ایسی کہانیاں بہت پسند ہے۔ 2025 میں اس پر ایک فلم بنی جس کا نام روف مین ہے، جس میں چیننگ ٹیٹم اور کرسٹن ڈنسٹ جیسے بڑے اداکاروں نے کام کیا ہے۔ جی ہاں، اور یہاں ہمارا وہ ریڈکٹ والا ذریعہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اس فلم میں ہالی ووڈ نے کہانی کو مزید مسالے دار بنانے کے لیے حقائق کو بدل دیا ہے۔ ریڈٹ پر اس سابق ملازم نے واضح کیا کہ لی حقیقت میں ٹوائز آر اس کی ملازم نہیں تھی، جیسا کہ فلم میں دکھایا گیا ہے۔ اگر وہ ملازم ہوتی تو ظاہر ہے دکان کے باقی لوگوں کو مانچسٹر کی حقیقت بہت پہلے معلوم ہو جاتی۔ بالکل۔ دوسری بات، فلم میں پیٹر ڈنکلج نے دکان کے مینیجر کا جو کردار ادا کیا ہے وہ بہت سخت اور ظالم قسم کا ہے، جبکہ حقیقت میں دکان کے مینیجرز بہت اچھے اور ہمدرد انسان تھے۔ یہ تو ہالی ووڈ کی پرانی عادت ہے، لیکن اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو راجر بیبرٹ کے ریویو میں اس بات پر بہت زبردست تنقیدی بحث کی گئی ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسی کہانیوں کو کس طرح دیکھتا ہے۔ بالکل۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ اور خاص طور پر میڈیا کچھ مخصوص مجرموں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ مانچسٹر کی کہانی کو ایک ہلکی پھلکی تفریحی کامیڈی بنا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بظاہر شائستہ، دلچسپ اور پرکشش تھا۔ لوگ اس کے جرائم کی سنگینی کو بھول کر کھلونوں کی دکان میں اس کی مہم جوئی پر مسکرانے لگتے ہیں، اور ایبرٹ کے ریویو میں اس کا بڑا اچھا موازنہ ایک دستاویزی فلم ٹائم کے کردار راب سے کیا گیا ہے، جس نے اسی طرح کی مسلح ڈکیتی کی تھی۔ لیکن چونکہ راب کی کہانی میں کوئی کھلونا دکان، مسکراہٹیں یا سائیکل چلانا شامل نہیں تھا، اس لیے اسے اور اس کے جیسے دیگر افراد کو معاشرہ انتہائی بے رحمی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ان پر کوئی ہلکی پھلکی کامیڈی نہیں بنتی۔ یہ واقعی ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ ہم نے مانچسٹر کو ایک خطرناک مجرم کے بجائے ایک شرارتی ہیرو بنا دیا۔ اس نے جو کیا وہ دہشت پھیلانے والا جرم تھا۔ اس نے لوگوں کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنایا، انہیں فریزر میں بند کیا، انہیں خوفزدہ کیا۔ لیکن چونکہ اس نے بعد میں بیبی مانیٹر سے کھیلا اور بچوں کا کھانا کھایا، تو ہم لاشعوری طور پر اس کے جرم کی نوعیت کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ رویہ ہمارے معاشرتی انصاف کے تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم اس کہانی سے کیا سیکھتے ہیں؟ اس ساری کہانی میں ایک کردار ایسا ہے جس نے اس تمام تر دھوکے کے باوجود ایک انتہائی مثبت راستہ چنا، اور وہ ہیں لی وینسکوٹ۔ بالکل۔ لی نے اپنی زندگی کے اس سب سے بڑے صدمے کو غصے اور نفرت میں پالنے کے بجائے معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ غصہ صرف انہی کو نقصان پہنچائے گا۔ آج بھی وہ اور مانچسٹر فون پر پرانے دوستوں کی طرح بات کرتے ہیں۔ یہ انسانی رشتے اور درگزر کی ایک انتہائی عجیب مگر سچی مثال ہے۔ اگر ہم اس پورے تفصیلی جائزے کا خلاصہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حقیقت واقعی فکشن سے زیادہ حیرت انگیز ہوتی ہے۔ ہم نے مختلف ذرائع کو جوڑ کر دیکھا کہ کیسے ایک تربیت یافتہ فوجی نے اپنی توانائیاں جرائم میں استعمال کیں۔ اس کی شائستگی محض ایک ہتھیار اور نفسیاتی چال تھی، اور اس کی خفیہ زندگی اس کی لاجسٹک مہارت کا نتیجہ تھا۔ یہ واقعی ایک ایسا سفر تھا جس نے ہمیں ایک مجرم کی نفسیات سے لے کر معاشرے کے دوہرے معیار اور ہالی ووڈ کی کہانیوں تک سب کچھ دکھایا۔ اور اس گہرے مطالعے کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور چونکا دینے والا خیال چھوڑے جاتے ہیں جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ جب انسانی ذہن کسی خطرناک مجرم کی محض چند مزاحیہ اور شائستہ حرکتوں کو دیکھتا ہے تو کیا ہم لاشعوری طور پر اس کی تشدد پسندی اور مسلح جرائم کی سنگینی کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرنے لگتے ہیں؟
کیا ہماری اجتماعی یادداشت میں ایک مجرم کے جرائم کی سنگینی سے زیادہ کھلونوں کی دکان میں اس کی گزاری ہوئی عجیب و غریب راتیں زندہ رہیں گی؟ کیا یہ محض ہماری دلکش کہانیوں کی پسندیدگی ہے جو ہمارے انصاف کے پیمانے کو ہمیشہ کے لیے دھندلا دیتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہمیں خود سے پوچھنا ہوگا۔ کیا واقعی ایک اچھی کہانی سچائی اور انصاف سے زیادہ اہمیت اختیار کر سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ وقت دینے کا شکریہ۔